آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس چند اہم سوالات ہیں جو یقیناً ان کے جوابات آپ بھی ڈھونڈنا چاہیں گے اور ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ثانیہ اور شعیب کا جھگڑا کروانے والا کون تھا؟ اتنے سال کی رفاقت کو تیلی لگانے والا، آگ کی چنگاری لگانے والا کون تھا؟ پھر شعیب ملک کی یہ جو تیسری شادی ہے یہ کروانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے شعیب ملک کو برگلایا؟ ٹھیک ہے، شعیب ملک خود ایسا ہے، دل پھینک عاشق ہے، لیکن اس شادی کو ثنا جاوید کے ساتھ شادی کروانے میں کون ملوث تھا؟ پھر عوام کا ایک اور خیال بھی ہے، اور عوام کے علاوہ بھی اگر ان کی لائف کو دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے، سب کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ثنا جاوید ہیں وہ زیادہ دیر ان کے ساتھ ٹک نہیں پائیں گی۔ اچھا جی، پھر ان کے ساتھ شائستہ لودھی نے جو سوال کیا تھا شعیب ملک سے اور شعیب ملک نے جواب دیا تھا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ عوام نے جب شعیب ملک اور ثنا جاوید کی پوسٹیں دیکھی ہیں انسٹاگرام پہ تو پھر لوگوں نے کیا کہا، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اتنی خوبصورت جوڑی جو اتنے پیار محبت سے رہتی تھی، ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا کس نے کروایا؟ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ شعیب ملک اور جب ثانیہ کی شادی ہوئی تھی تو تب انہوں نے مطلب ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ بھائی میں پاکستان نہیں آؤں گی، اور شعیب نے کہا تھا کہ میں بھارت نہیں آؤں گا، لیکن جب ہمیں ایک دوسرے کی طلب ہوگی، ہسبینڈ وائف کی طور پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ ہم ملیں گے دبئی میں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہیں پہ آ کے اختلاف ہوتا ہے، مرد کب تک برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایک اور ملک رہے، یہ ایک اور ملک رہے؟ تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح کوئی مرد نہیں چاہتا۔ اگر اس طرح کی مطلب بیوی کی طلب ہو تو وہ بندہ وقتی طور پر کہیں سے بھی پوری کر سکتا ہے۔ ثانیہ نے یہی غلطی کی تھی، اور یہ غلطی نہ کرتی، اکٹھے رہتے تو یقیناً ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن ان دونوں کا جھگڑا پھر بھی اس بات پر نہیں ہوا۔ ان دونوں کا جھگڑا ایک اور چیز پر ہوا، اور وہ تھا جب یہ دونوں، حالانکہ جب یہ سوشل میڈیا سے دور تھے، اپنے اپنے کیریئر پر توجہ دے رہے تھے، جب دور تھے تو تب انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھا، شوز کیے، شوز میں آنے جانے لگ گئے۔ پھر شعیب ملک کو ایک برانڈ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پر ان کے ساتھ جو ساتھی تھی وہ تھی عائشہ عمر۔ عائشہ عمر اور شعیب ملک کی بولڈ اداکاری دیکھ کر، پرفارمنس دیکھ کر، اور عائشہ عمر کا بولڈ لباس دیکھ کر فینس تو حیران ہوئے ہی ہوئے، لیکن ثانیہ مرزا کو بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو چکے تھے۔ خیر یہاں پر بھی بات ختم ہو گئی تھی، آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن اصل پتنگڑ تب شروع ہوا جب شعیب ملک ایئر وائز شو میں گئے، فہد مصطفیٰ کے شو میں گئے، وہاں پر ثنا جاوید بھی آئی ہوئی تھی، اور شو میں ان دونوں نے جو ایک دوسرے کا خیال کیا، ساتھ میں فہد مصطفیٰ بھی ان کو تعاون کرتے رہے، یعنی صاف لفظوں میں بول دوں کہ تھوڑی بہت دلالی کرتے رہے، تو تب ہی ان دونوں کا ٹانکا وہیں سے فٹ ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، ثنا جاوید شادی شدہ تھی، انہیں پتہ ہے کہ مردوں کو کیسے پھنسانا ہے، بھائی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، اور ادھر سے شعیب ملک کی فطرت بھی یہی تھی، دل پھینک عاشق تو وہ ویسے بھی مشہور تھے، تو اس وجہ سے ان دونوں کا ٹانکا جڑ گیا، اور اس کو جوڑنے میں جو کردار ادا کیا بھائی وہ ہے فہد مصطفیٰ۔ ان کے شوز میں مطلب ایسی آتے ہیں کپل ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ایسے کلوز کروانا اور فہد مصطفیٰ کا مطلب ان کو سپورٹ کرنا، یہ ذرا جو ہے نا بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن عوام یہ بھی کہتی ہے کہ ثنا جاوید غصے کی بہت زیادہ تیز ہیں، تو وہ نہیں رہ پائے گی شعیب ملک کے ساتھ، کیونکہ شعیب ملک تھوڑے نرم مزاج کے ہیں، مگر جو ثنا جاوید ہیں وہ نرم مزاج کی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ کب تک ان کے ساتھ رہتی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر جب شائستہ لودھی کے شو میں پھر شعیب ملک گئے اور ان سے شادی کے متعلق بات کی، تو شعیب ملک نے کہا تھا کہ بھئی مرد کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات میں اپنی بیوی کے سامنے جی جی کہے، اس سے لائف نہیں گزرتی ہے۔ اور تبھی ثانیہ مرزا کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھئی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ پھر جب شعیب ملک نے انسٹاگرام پر کچھ پوسٹیں شیئر کی ہیں
تو اسے دیکھ کر تو عوام بھی پھر یکدم چکنی ہو گئی کہ بھائی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اینڈ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو ثنا جاوید حاضر